راحیل کی زندگی کسی پرسکون دریا جیسی تھی جہاں اس کی پہلی بیوی سائمہ کی محبت اور اس کی چھوٹی بیٹی عنایا نے ایک ایسی جنت بسا رکھی تھی جس پر خاندان بھر کو دیکھ کر رشک آتا تھا۔ مگر اچانک سائمہ کی ایک بیماری نے اس ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا اور وہ راحیل کو تنہائی کے سمندر میں چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ راحیل کئی مہینوں تک سائمہ کے غم میں نڈھال رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت ویرانی رقص کرتی تھی، مگر جب اپنی 6 سالہ بیٹی عنایا کی طرف دیکھتا جو اپنی ماں کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر سوتی تھی، اس کی ہر چیز کو سنبھال کر رکھتی، تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ رشتہ داروں اور خاص کر راحیل کی بوڑھی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا تم مرد ہو، پردیس بھی جانا ہے، کاروبار بھی دیکھنا ہے، اس بچی کو ایک ماں کی ضرورت ہے جو اس کا خیال رکھے، اس کے بالوں میں تیل لگائے اور اسے اسکول کے لیے تیار کرے۔ راحیل نے بہت سوچ بچار کے بعد صرف عنایا کی خاطر فوزیہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فوزیہ جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، شروع میں تو ایسی بن کر آئی جیسے وہ سائمہ کی کمی پوری کر دے گی، ہر کمی دور کر دے گی۔ اس نے راحیل کے سامنے عنایا کو سینے سے لگایا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور راحیل کو یقین دلاتی کہ عنایا اب آپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ میری روح کا بھی حصہ ہے۔ راحیل اس فریب میں آ گیا اور مطمئن ہو کر اپنے کاروبار کی بحالی کے لیے مسقط چلا گیا۔ جیسے ہی راحیل کی گاڑی گلی سے مڑی، فوزیہ کے چہرے سے وہ مصنوعی ممتا کا نقاب اتر چکا تھا۔ اس نے پہلا ستم یہ کیا کہ عنایا کو اس کے صاف ستھرے کمرے سے نکال کر چھت پر بنے ایک چھوٹے سے اسٹور روم کمرے میں منتقل کر دیا، جہاں پرانے بکسے اور دھول مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن عنایا نے بھوک کی وجہ سے کچن سے ایک بسکٹ اٹھا لیا تو فوزیہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا اور دھاڑ کر کہنے لگی، تیرا باپ یہاں تجھے عیاشیاں کرانے کے لیے پیسے نہیں بھیجتا، اب صرف تجھے وہی ملے گا جو میں دوں گی، میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ عنایا کی معصوم آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ ایک سرد دوپہر جب عنایا صحن میں کھیل رہی تھی، فوزیہ نے اسے زبردستی کپڑوں کا بھاری ٹب تھما دیا اور کہا، آج سے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام تم کرو گی۔ عنایا کے ننھے ہاتھ صابن کے پانی سے سرخ ہو گئے اور اسے سردی سے کپ کپی چھٹ گئی، لیکن فوزیہ اوپر برآمدے میں بیٹھ کر سنترے چھیلتی رہی اور اسے تضحیک کا نشانہ بناتی رہی۔ فوزیہ کا حسد اسے ابلاغ کر گیا جب راحیل نے فون پر بتایا کہ وہ عنایا کے لیے ایک سنہری چین بنوا رہا ہے۔ فوزیہ نے غصے میں آ کر عنایا کی وہ تمام گڑیاں جلا دیں جو سائمہ نے اسے مرنے سے پہلے لے کر دی تھی۔ عنایا روتی رہی، لیکن فوزیہ نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے راحیل سے بات کی تو وہ اسے کالھی کوٹھڑی میں بند کر دے گی۔ ایک بار جب عنایا کو بہت تیز بخار ہوا تو فوزیہ نے دوائی دینے کی بجائے کچن کے برتن دھونے پر لگا دیا۔ عنایا جب نکاہت سے گرنے لگتی تو فوزیہ اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیتی تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ فوزیہ کی یہ درندگی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وہ گھر جو عنایا کے لیے تحفظ کی جگہ تھا اب ایک عقوبت خانہ بن چکا تھا، جہاں ہر صبح ایک نئے ظلم کا آغاز کیا جاتا تھا۔ فوزیہ نے عنایا کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اس کی ماں کی موت کی ذمہ دار وہ خود ہے، تاکہ بچی ہر وقت احساس جرم میں مبتلا رہے۔ اس نے عنایا کے اسکول کے بیگ کو کچرے میں پھینک دیا اور اسے مکمل طور پر ایک گھریلو ملازمہ بنا دیا تھا۔ عنایا کی زندگی اب صرف فوزیہ کے احکامات کے گرد گھومتی تھی اور وہ معصوم بچی ہر وقت اسی انتظار میں رہتی کہ کاش اس کے بابا واپس آ جائیں اور اسے جہنم سے نکال دیں، مگر فوزیہ کی چالاکیوں نے راحیل تک سچی بات پہنچنے ہی نہیں دی تھی۔ وہ فون پر راحیل سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور عنایا کو دور بٹھا کر اسے ڈراتی رہتی۔ اسی طرح اس گھر میں ظلم کی جڑیں گہری ہوتی گئی اور فوزیہ کا تکبر اسے اندھا کر چکا تھا۔ راحیل کو پردیس گئے اب کئی ماہ بیت چکے تھے اور فوزیہ کا رویہ اب محض سخت نہیں بلکہ وحشیانہ ہو چکا تھا۔ ایک تپتی دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا، فوزیہ نے عنایا کو حکم دیا کہ وہ گھر کی بالائی منزل پر بنی چھت کی مکمل صفائی کرے اور وہاں پڑے ہوئے پرانے لوہے کے وزنی کباڑ کو نیچے اسٹور روم میں منتقل کر دے۔
عنایا کا نحیف وجود ان بھاری چیزوں کو بوجھ اٹھانے کے قابل تو نہیں تھا، لیکن فوزیہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمڑے کے بیلٹ کے خوف سے وہ خاموشی سے تپتی چھت پر چڑھ گئی تھی۔ ننگے پاؤں جلتی ہوئی چھت پر عنایا کا چلنا محال تھا، لیکن وہ سسکیاں بھرتے ہوئے ایک ایک کر کے سامان اٹھانے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں لوہے کے ایک تیز ٹکڑے سے ٹکرا گیا اور اس کے تلوے سے خون بہنے لگا۔ فوزیہ نے جب نیچے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھا تو اسے ہمدردی کے بجائے اور غصہ آیا۔ اس نے اوپر جا کر عنایا کو بالوں سے پکڑا اور اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ فوزیہ کی سفاکی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے سزا کے طور پر عنایا کو اسی جلتی چھت پر 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا۔ یہ سب ظلم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ راحیل اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ بات فوزیہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اسے پانی کا ایک قطرہ تک نہ دیا۔ ایک اور لرزہ خیز واقعہ تب پیش آیا جب فوزیہ نے اپنے میکے والوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ عنایا کچن میں مہمانوں کے لیے پھل کاٹ رہی تھی کہ چھری اس کی انگلی پر لگ گئی اور خون کے چند قطرے سیب پر گر گئے۔ فوزیہ نے جب یہ دیکھا اسے مہمانوں کے سامنے سبکی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے، فوزیہ نے کچن کا دروازہ اندر سے بند کیا اور عنایا کی زخمی انگلی پر پسی ہوئی لال مرچیں ڈال دیں۔ بچی کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں، لیکن فوزیہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فوزیہ اب عنایا کو نفسیاتی طور پر مفلوج کر رہی تھی۔ اس نے عنایا کو ڈرانے کے لیے یہ جھوٹ گھڑا کہ گھر کے اسٹور روم میں ایک کالا جن رہتا ہے جو صرف ان بچوں کو کھاتا ہے جو اپنے والدین کی شکایت کرتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے عنایا رات بھر اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے کانپتی رہتی۔ وہ معصوم بچی ڈرتی رہتی، لیکن فوزیہ کے پاس جا کر پناہ مانگنے کی ہمت نہ کرتی۔ فوزیہ کی لالچ کا یہ عالم تھا کہ راحیل نے عنایا کے لیے جو نئے کپڑے اور نئے جوتے بھیجے تھے، فوزیہ نے وہ تمام نئے کپڑے اور وہ تمام نئے جوتے اپنی بھانجیوں کو دے دیے اور عنایا کو وہی پھٹے پرانے جوڑے پہننے پر مجبور کیا جو اب اس کے قد سے بھی چھوٹے ہو چکے تھے۔ ایک شام جب عنایا نے بہت زیادہ بھوک لگنے پر فریج سے دودھ کا ایک گلاس نکال کر پینا چاہا تو فوزیہ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس نے دودھ کا وہ گلاس چھین کر فرش پر گرا دیا اور عنایا کو حکم دیا کہ وہ کتے کی طرح فرش سے چاٹ کر اسے صاف کرے۔ اس عورت کو ذرا بھی اس معصوم بچی پر ترس نہیں آتا تھا۔ عنایا کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر فوزیہ کا دل کسی چٹان کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ فوزیہ نے اب عنایا کی آواز دبانے کے لیے اسے دھمکی دی کہ اگر راحیل کا فون آیا اور اس نے رونے کی کوشش کی تو وہ اس کی زبان کاٹ دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی راحیل کا فون آتا، عنایا صرف جی اور ہاں میں جواب دیتی تھی، جس سے راحیل کو لگتا تھا کہ شاید اس کی بیٹی نئی ماں کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ فوزیہ کی اس درندگی نے عنایا کو ایک زندہ لاش بنا دیا تھا جو خاموشی سے ہر ظلم و ستم سہتی رہتی۔ فوزیہ اب اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ راحیل مزید رقم بھیجے تاکہ وہ اپنی عیاشیوں کا نیا جال بن سکے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کی یہ شفاقی اب اپنے انجام کے قریب پہنچ رہی ہے۔ عنایا کی خاموش بددعائیں عرش کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس گھر کی فضا میں صرف ایک ہولناک حادثے کی گونج باقی تھی جو فوزیہ کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے تاریک کرنے کے لیے کافی تھی۔ وقت اپنی تلخیوں کے ساتھ گزر رہا تھا اور فوزیہ کا غرور اب ایک ایسی حد کو چھو رہا تھا جہاں اسے انسانی جان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ ایک منحوس شام جب فوزیہ شدید سر درد اور گھریلو الجھنوں کی وجہ سے غصے میں پاگل ہو رہی تھی، اس نے عنایا کو حکم دیا کہ وہ فوراً کچن میں جا کر اس کے لیے کڑک چائے بنا کر لائے۔ عنایا جو سارا دن گھر کی صفائی کر کے تھک چکی تھی، لرزتے قدموں کے ساتھ کچن میں گئی۔ وہ چھوٹی اور معصوم بچی چائے تیار کرنے لگی۔ جو ہی وہ گرم چائے کی پیالی لے کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کا پاؤں فرش پر پڑی ہوئی ایک گلی مٹی کی وجہ سے پھسل گیا اور گرم چائے کی پیالی فوزیہ کے پاؤں پر گر گئی۔ فوزیہ کے منہ سے ایک وحشیانہ چیخ نکلی اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاس پڑا ہوا جھاڑو اٹھایا اور عنایا پر ٹوٹ پڑی۔ وہ معصوم بچی کونے میں دبک کر معافیاں مانگتی رہی، لیکن فوزیہ پر شیطان سوار تھا۔ اس نے عنایا کو اس بے دردی سے مارا کہ بچی کے جسم سے خون رسنے لگا۔
درد کی شدت میں عنایا کے منہ سے نکلا، اللہ کرے آپ کے یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جس سے آپ مجھے روز مارتی ہیں۔ یہ بد دعا سن کر فوزیہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے عنایا کا بازو پکڑ کر پوری طاقت سے مڑوڑ دیا۔ ایک کڑک کی آواز آئی اور عنایا کی فلک شگاف چیخ پورے گھر میں گونج گئی تھی۔ اس کا بازو اب ایک عجیب زاویے پر لٹک رہا تھا اور وہ درد سے تڑپتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی لمحے گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور راہیل، جو مسکت سے بغیر کسی کو بتائے سرپرائز دینے آیا تھا، مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا لہو لہان پڑا تھا اور فوزیہ کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جھاڑو تھا۔ راہیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بغیر سوال کے بغیر عنایا کو اٹھایا اور ہاسپٹل بھاگا تھا۔ فوزیہ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے جلدی سے گھر سمیٹا اور سوچنے لگی کہ کیا بہانہ بنائے گی کہ عنایا سیڑھیوں سے گری ہے۔ لیکن جب راہیل ہاسپٹل سے آیا تو اس کی آنکھیں خون آلود تھیں۔ اس نے فوزیہ کے سامنے ایک خون آلود کاغذ پھینکا جو عنایا کی مٹھی سے نکلا تھا۔ یہ وہ کارڈ تھا جو عنایا نے فوزیہ کی سالگرہ کے لیے چھپ کر بنایا تھا، جس پر لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے امی، میں آپ کی اچھی بیٹی بنوں گی۔ راہیل نے دھاڑ کر کہا، پولیس آئی تھی۔ عنایا نے ہوش میں آتے ہی بیان دیا ہے کہ وہ خود گری ہے تاکہ تمہیں بچا سکے۔ اس معصوم نے تمہارا بھرم رکھا، لیکن ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ یہ ہڈی موڑنے کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ راہیل نے اسی وقت فوزیہ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور اسے طلاق دے دی۔ فوزیہ کی اگلی رات تھانے کی سلاخوں کے پیچھے گزری، جہاں سے اسے اپنی تنہائی اور گناہوں نے گھیر لیا، جبکہ ہاسپٹل میں عنایا ہوش میں آتے ہی اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے باوجود راہیل سے پوچھ رہی تھی، بابا، امی کو مت ماریے گا، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ وہ بچی اتنی خوفزدہ تھی کہ اپنے باپ کو شکایت بھی نہیں لگا پائی۔ عنایا کی اس عظیم ظرف نے فوزیہ کو جیتے جی مار دیا اور راہیل نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر یہ عہد کیا کہ اب وہ کبھی کسی سائے کو اس کی خوشیوں پر نہیں پڑنے دے گا۔ محبت کی جیت ہوئی اور نفرت اپنے ہی گڑھے میں جا گری۔ سٹوری آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ سٹوری کو لائک کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی کہانی آپ تک ضرور پہنچے۔ ایک اچھی سی دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کو اپنے فیملی کے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔